وہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. بات ہوئی، جو بھی بات ہوئی اپنے بندے خاص کے ساتھ، تو ادھر بھی آپ روح اور جسم کے ساتھ. صرف اگر روح کی بات ہوتی تو کہیں اعتراض نہیں بنتا، کوئی عقل مند اعتراض نہیں بنتا. اختلاف رویت کے اوپر ہے، رویت باری تعالیٰ کی رویت کے اوپر اختلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی انکاری ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں رویت باری کی. تو اس اختلاف کی تو بات ہی نہیں. ہمارا جھگڑا سیر کرانے کا روح اور جسم کے ساتھ کا ہے. مستشرقین کہتا ہے کہ یہ خواب تھا. بھئی خواب ہے تو پھر اعتراض کیا ہے؟ کوئی صاحب عقل آدمی خواب کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہاں پہ کوئی بزرگ اٹھے اور کہے کہ میں آج رات امریکہ میں گیا، وہاں سے میں فلسطین میں آیا، وہاں سے میں افغانستان میں آیا، وہاں سے میں بنگلہ دیش میں گیا، وہاں سے میں افریقہ میں گیا، پھر پہلے آسمان پہ گیا، ساتویں آسمان پہ گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میرا وہی بستر تھا جو روزانہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی اعتراض کی بات بنتی ہے؟ تو اب تو جو دور حاضر نے تو اس مسئلے کا حل ہی کر دیا ہے. ناممکن تو اس وقت تھا، لیکن صحابہ کا عشق اس وقت بھی کمال کا تھا. جب قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو فوراً انہوں نے وہ پھیرا، انتظار نہیں کیا، فوراً انتظار نہیں کیا، فوراً وہ پھیر لیا. یہاں پہ بھی جب ابو جہل چل کے آیا، کہا تیرا صاحب عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا بتا بھی کیا بات کی ہے؟ کہا وہ کہتا ہے یہاں سے مسجد اقصی تک ہے، مسجد اقصی سے اوپر گیا، پھر نہیں جان. یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین جو ہوتی ہے دو معنی رکھتی ہے، یا تعظیم کا معنی دیتی ہے یا تحقیر کا دیتی ہے. تحقیر کا لیں تو قلت کو ثابت کرتی ہے، یعنی وقت کا انتہائی مختصر ترین حصہ. اگر اللہ اس میں کراتا ہے تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ جس نے صرف کن اور فیکون کے اوپر 7 زمینوں کو بنا دیا، کن اور فیکون کے اوپر جس نے 7 آسمانوں کو بنا دیا، وما بین السماء کتنی مخلوقات کروڑ اس نے بنا دی، اس کے لیے کوئی بوجھ بنا ہے؟ اس کی قدرت کا کمال یہاں پہ دیکھ کہ تیرے ایک ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہے. اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ کتنے انسان ہیں؟ 7 کروڑ کے در پر کتنے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں. 7 ارب مسلمان، 7 ارب مسلمانوں میں اس بے نیاز کی تخلیق پہ انسان قربان نہ جائے کہ ایک انسان کے انگلیوں کے پورے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. تو جس نے معراج کرا دیا اس کے سامنے یہ کیا بات ہے؟ اور معراج بھی ایسا نہیں کرایا. یہ شرف کسی اور ہستی کو حاصل بھی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے. بے عقدے ہی اپنے بندے کو وہ لے گیا. کہاں سے لے کر گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. اقصی کہتے ہیں او دور کا آخری کنارہ، یعنی آخری مسجد جو ہے. کون سی؟ مسجد اقصی. یہ سمائی باتیں ہیں، مشہور ہے اقصی. عرب اس کو اقصی کہتے تھے. اس وقت 2 دور تھی، آج وہ دور نہیں ہے. تو مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ قرآن میں ہے. اور اقصی تک کیوں کرایا؟ اس لیے کرایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. اب مسجد اقصی یہ بھی ہے جو مسجد اقصی ہے. اس سے آگے اوپر بھی ایک مسجد ہے بیت المعمور، وہ بھی تو مسجد ہے. اب وہ بھی اگر اس کو لو تو یہ قدرت کی نشانیاں
آسمانوں کی بن جاتی ہیں۔ اگر اس مسجد کو لو تو وہاں پہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ تو انبیاء کے جسم ہے، انبیاء کی قبریں ہیں، اور کیا ہے وہاں پہ؟ تو پتہ چلا انبیاء کا جسم زمین کے اوپر ہو پھر بھی رحمت ہے، زمین کے نیچے ہے پھر بھی رحمت ہے۔ اقصیٰ کے گرد و نواح میں جو رب کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، وہ وہی۔ اور یہ حدیث بھی ہے، اللہ نے نبی کے جسم کو کھانا مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اب یہی بات اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جس وقت سرکار پہنچے مسجد اقصیٰ کے اندر، آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھانی تھی، اور قبر سے جتنے انبیاء اٹھے ہیں کسی ایک نے بھی وضو کی طرف جسارت نہیں کی، وضو کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں گیا، فوراً پہنچے کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ میں۔ حالانکہ رسول اللہ حضرت موسیٰ کو قبر میں چھوڑ کے گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے، هو یصلی قائم فی قبرہ، وہ اپنی قبر کے اندر صلاۃ پڑھ رہے تھے، یا تو نماز تھی یا پر جب سرکار گزر رہے تھے۔ صدیوں سے جس بات کا انتظار تھا، کھڑے ہو کر رسول اللہ کے اوپر درود پڑھ رہے تھے۔ باتیں تو 2 ہی ہیں نا، صلاۃ کا معنی اگر اللہ کی طرف کرو تو درود ہے، رحمت ہے، فرشتوں کی طرف کرو تو پھر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر بندے کی طرف کرو تو پھر دعا ہے۔ تو وہ جو پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو معنی بدل جاتا ہے مکین کے بدلنے سے، اس کا معنی بدل گیا۔ تو وہ درود پڑھ رہے تھے، رسول اللہ مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب آپ وہاں پہ پہنچے تو موسیٰ بھی وہاں پہ تھے، سواری موسیٰ کی جلدی پہنچ گئی، رسول اللہ کی بعد میں پہنچی۔ یہ کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ یہ ایسے ہوا، رسول اللہ سواری کے اوپر سوار تھے، سواری کی ایک لمٹ ہوتی ہے، نبوت کی رفتار کی لمٹ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ سواری پہ بیٹھ کے گئے، موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ نماز ادا کی گئی، اور نماز ادا کی گئی۔ امام رسول اللہ کی ذات ہے، مقتدی انبیاء ہے، انبیاء نماز پڑھتے ہیں پیچھے، رسول اللہ نماز پڑھاتے ہیں۔ امامت کیوں کی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ سوال ہے نا، سوال کرنے والا کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، بات جواب دینے والے نے جواب دینا ہے۔ بھئی وہاں پہ نماز کیوں پڑھائی؟ آپ نے نماز پڑھائی، سید الانبیاء کا لقب مل گیا کہ امامت کی انبیاء کی رسول اللہ نے، لیکن بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر قیامت کا دن لگا ہوا ہو، رسول اللہ کا دیدار دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نوح علیہ السلام کی عمر لے کے 950 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ عبادت ایک طرف ہے، دین کو قبول کر کے ایک گھڑی رسول اللہ کا دیدار کرنا، نہیں سمجھ آئی بات؟ رسول اللہ کا دیدار کرنا اس 900 سالہ عبادت پہ بھاری ہے۔ میں نہیں کہتا، امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں
नूह की उम्र पे रसूलुल्लाह का दीदार, वो भी एक घड़ी का, उस इबादत से अफजल है। और गौसे आजम पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी वो भी यही कहते हैं, 950 साल इबादत पे रसूलुल्लाह का दीदार सुभान अल्लाह अफजल है। सवाल उठता है, कल कयामत का मजमा जुड़ा हुआ हो, कोई सहाबी नबी पे सवाल कर दे, हमने तो रसूलुल्लाह को देखा है, हमारा मकाम तुमसे ज्यादा है, अल्लाह ने यहाँ पे फैसला कर दिया, अंबिया आओ, तुम मुक्तदी ठहरो, मेरा मोहम्मद मुक्तदा बन जाए। तुम पीछे नमाज भी पढ़ो, तुम इनके साथ बातें भी करो, तुम इनका दीदार भी करो, ताकि कल कयामत सवाल ना उठे, मकाम रसूलुल्लाह की जमात का रसूलुल्लाह की वजह से अफजल आला हो जाए, फिर उनका हो जाए उस जमात के बाद जिन्होंने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा, ईमान की हालत से इस दुनिया से चले गए, उस जमात का सरबराह अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह बेशक बात समझ आ गई? बेशक मसला भी हल हो गया, मसला भी हल हो गया। उस जमात के अंदर जिन्होंने रसूलुल्लाह से बातें की हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह का दीदार किया है, जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी है, मैं खुदा की कसम एक बार नहीं करोड़ बार उठा के खा के कहता हूँ, रब्बे ज़ुल्जलाल की इज्जत की कसम, मोहम्मद के रब की कसम, उन 24,000 जैसा दुनिया में खुदा ने कोई और ऐसा बनाया ही नहीं जिन्होंने रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सारे सोने थे, जमील नहीं अजमल, कमाल वाले नहीं अकमल, हुस्न वाले नहीं अहसन, सारे ही इंतहा के कमाल वाले थे। अपने ईमान से बताओ, उनमें कोई एक ऐप वाला था? और बोलो तो सही, वो मुंह फट न जाए जो रसूलुल्लाह की नामूस पे बोले नहीं, कोड़ न पड़ जाए उसको, कहो लखवा जाए, टेढ़ा हो जाए जो रसूलुल्लाह की नामूस पे बोले नहीं। तो जो 1400 साल बाद जिसकी लाइटें भी खराब है, जिसकी अकल भी मजहूल अकल है, उसका पुत्र खुद कहता है, बाबा जी इतने सादे थे, मैं गुलाम कादियानी की बात कर रहा हूं, बाबा इतना सादा था कि इधर गुड़ का डेला डाल लेता, इधर मट्टी का डेला डाल लेता था, और बाबा जी को समझ नहीं आती, जब कदर हाजत के लिए जाता कभी गुड़ को उधर इस्तेमाल करता, जब भूख लगती कभी इसको इस्तेमाल करता, और मजबूर अकल इन कमाल अकल वालों में शामिल हो सकता है? तो बोलो तो सही, नहीं हो सकता। पता चला जिस गाड़ी की लाइट खराब हो, रोड पे उसका चलान हो जाता है, इतनी अजीम जमात के अंदर रब उसको दाखिल ही नहीं होने देता। जिस वक्त मक्का का वफद किसरा के दरबार में गया तो नए नबी के बारे में बातें, हालांकि नए नबी नहीं है, आदम का जस्मे खाकी तैयार हो रहा था, मोहम्मद की नबुव्वत तैयार थी, आदम के जिस्म में रूह नहीं फूकी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी उस वक्त भी थे, कयामत तक उससे पहले दौर में आलम अरवा में अगर कोई अल्लाह के पहले नबी, पहले महबूब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। लेकिन किसरा ने सवाल उठाया, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, अभी ईमान नहीं लाए, सहाबियत के दर्जे पे नहीं आए, कहने सोचने लगे कोई ऐसी बात करूं ना
کہ ان کا جھوٹ خود بخود بول پڑے تاکہ پتہ چل جائے میرے جھوٹے کہنے کی بات ہی نہ آئے۔ بڑا سوچتا ہے، سوچنے کے بعد کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ مسلمانوں کا جو نبی ہے یہ دعویٰ کرتا ہے میں ایک رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر سدرۃ المنتہا، پھر میں اس سے اوپر گیا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، پادریوں کا جو بڑا پادری ہے وہ اٹھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں جس رات کے بارے میں حضرت بات کر رہے ہیں، جس رات کے بارے میں حضرت بات کر رہے ہیں، اس رات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں روزانہ مسجد اقصی کا دروازہ رات کو بند کرتا، صبح کی کھول دیتا۔ ایک رات میں نے دروازے کو بند کیا، دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا، زور لگایا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو میں درخان کے پاس گیا، اس کو بلایا، اس نے دروازے کو چیک کیا، اس نے کہا دروازے کے اوپر جو ہے دیوار آ گئی ہے، اب یہ دروازہ صبح اس کا حل ہوگا، رات کو اس کا حل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں اسی طرح دروازے کو چھوڑ کے گھر چلا گیا۔ ابو نعیم نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اسی واقعوں کو دیوبند کے فاضل مولانا شفیع معرف القرآن کے اندر آپ لکھتے ہیں، دروازے کو جب میں صبح آیا تو دیکھا ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر میں سوراخ ہوا تھا، پتہ چلا کسی نے سواری باندھی ہے۔ سواری ایک ہی ذات کے پاس تھی، باقیوں کے پاس سواری نہیں تھی۔ سمجھ آئی نہیں؟ اور مسجد کا ماحول بتاتا تھا، رات کو یہاں پہ نمازی آئے، انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اس رات میں گواہی دیتا ہوں جس نبی کے آنے کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں وہی اس رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ نے نماز پڑھائی، انبیاء مقتدی بنے، رسول اللہ مقتدا بنے، آپ انبیاء کے سردار بنے، امام بنے، نماز پڑھائی۔ اب یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، کدھر؟ اوپر کی طرف۔ آپ کے لیے سواری منگائی گئی، آپ نے علماء سے سنا ہے، سواری کون سی؟ رف رف، ایسا ہی ہے نا بھائی، رف رف کی سواری آئی۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ، روح سواری پہ بیٹھتی ہے؟ تو بولو تو صحیح، سب تو نہیں سن گیا۔ یا اگر روح جسم سے نکال دی جائے پھر وہ سواری پہ بیٹھتی ہے؟ فلسفہ کا قاعدہ ہے کل یعودن الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، پانی اس کے اوپر ہوتا ہے، ہوا اس کے اوپر ہوتی ہے۔ کبھی تجربہ کیا؟ کبھی تجربہ کیا؟ ساروں نے کیا ہوا ہے، کون کہتا ہے میں نے نہیں کیا؟ سب کو پتا ہے، یہ جو بزرگ ہیں، موبائل والی نسل کی میں نہیں بات کرتا، پانی ہے اس کے اوپر ٹوب میں ہوا بھریں، اس کو پانی کے اوپر رکھیں، ٹوب نیچے جائے گی اوپر جائے گی؟ تو بولو تو صحیح، ٹوب نیچے جائے گی اوپر جائے گی؟ اوپر جائے گی۔ تو پتہ چلا مٹی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر ہوا ہے۔ یہ بات تعجب والی تو نہیں ہے نا؟ تعجب تب ہے جب ہوا نیچے چلی جائے، پانی اوپر چلا جائے۔ پانی نیچے ہے، ہوا اوپر ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، ہوا اوپر جاتی ہے۔ نور
ऊपर होता है मट्टी, नीचे होती है आसमानों पे चमकता सूरज। नूर है, मादियत है, मादी शय है या नूर है? वो बोलो तो सही। नूर है। हर चीज कुल्ल यऊदुन इला अस्ली, ये फलसफा का कायदा है, वो अपनी असल की तरफ जाती है। रसूलुल्लाह भी ऊपर उठते हैं, बेशक रसूलुल्लाह भी सवारी पे बैठते हैं। अब अबद का मुरक्कब रूह और जिस्म होता है। सवारी मुर्दे के लिए भी नहीं होती, सवारी सिर्फ रूह के लिए भी नहीं होती, सवारी जिस्म माल रूह के लिए होती है। तो मेरे नबी सवारी पे सवार हुए, पहले आसमान पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे, सातवें पे, छठे पे गए। छठे पे मूसा मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात की। अब इधर मूसा नमाज पढ़ते हैं, छठे आसमान पे गए तो फिर मूसा से मुलाकात होती है। बात मेरी पहले वाली आ गई जो आप सुन चुके हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खैर खाई किसके लिए की? नबी की उम्मत के लिए की, क्योंकि मेरा नबी अपनी तारीफ पे, अपने फायदे पे खुश नहीं होता, अपनी उम्मत के फायदे पे खुश होता है। और उम्मत जहाँ पे नबी के दीन के फायदे की बात है उसको छोड़ देती है और अपने फायदे के पीछे दौड़ती है। बताओ ये मुनाफिकत खुली है कि नहीं? नीचे देख के नहीं, ऊपर देख के बात करो। बिल्कुल है। ये खुला तज़ाद है कि नहीं? ये खुली मुनाफिकत है कि नहीं? मूसा भी नबी को खुश करते हैं, उम्मत के नाम पे खुश करते हैं। इब्राहीम भी नबी को खुश करते हैं, उम्मत के नाम पे खुश करते हैं। जिब्राइल भी नबी को खुश करता है, उम्मत के नाम पे खुश करता है। मैं दलाइल दे के बात करूंगा, ऐसे नहीं करता। जिस वक्त जिब्राइल सिदरा पे पहुंचे तो आपने कहा मैंने तो आगे नहीं जाना, मैं तो अगर जाता हूं मेरे नूरानी पर जल जाएगा। और बोले तो सही, मेरे तो नूरानी पर जल जाएंगे। बात रसूलुल्लाह की भी याद है, बात जिब्राहीम को भी याद है कि जब इब्राहीम आग में जा रहे थे तो मैंने कहा था मैं तो वहां पे जाता हूं, इब्राहीम जहां पे तू नहीं जाता। अब तू मुश्किल में है, बता तो सही ना मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। इब्राहीम भी तो फिर खलीलुल्लाह है ना। कहा तुम छोड़ो, मुझे देख रहा है, जिसकी खातिर मैं जा रहा हूं वो मुझे देख रहा है। अब रसूलुल्लाह ने भी कहा जिब्राईल तुमने इधर ठहरना है, तुमने जाना नहीं है, मैंने तो आगे जाना है। बता तेरी ख्वाहिश क्या है, बता तेरी ख्वाहिश क्या है। जिब्राईल ने भी सोचा होगा, बड़ी सोचो विचार के बाद ये कहा होगा बात इनकी करूं इतनी खुशी नहीं होगी, बात नबी की उम्मत की क्यों ना करूं कि नबी भी खुश हो जाए, मेरी बात भी पूरी हो जाए, रब भी कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह क़यामत का दिन तो बरहक है, उसने आना है। मेरी भी ख्वाहिश है जब पुले सरात पे आपके उम्मती गुजर रहे हों, आप भी उस वक्त हाथ उठाए खड़े हों, सवाल बारगाह एज़दी में कर रहे हो या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती। मौला मेरी उम्मत की कामयाबी का, सलामती का सवाल है या रसूल अल्लाह। उस वक्त पर मेरे हो, पैर आपकी उम्मत के हो, पर मेरे हो, पैर आपकी उम्मत में हो, आप दुआ करें वो सलामती से गुजर जाए। जिब्राईल की ये दुआ भी कबूल हो जाती है। जिब्राईल सिदरा पे है, रसूलुल्लाह का सफर ऊपर जाता है। अब आगे क्या कहोगे, बताओ ना, इससे आगे क्या कहोगे। कौन था वहां पे? जिब्राईल मौजूद था। जब रब ये कह रहा है फ़औखा इला अब्दिही मा औखा, बात हो गई अपने बंदे के साथ, जो कुछ होनी थी आगाज किया तो अब्द के साथ। मैंने पहले अर्ज किया अब्द का मुरक्कब रूह और जिस्म है, यहां से सफर का आगाज हुआ। उसने कहा तुम ना एतराज करना, लेके जाने वाला मैं हूं। जब वहां पे बात हुई फिर भी जिक्र अब्द का
ایسا کیا تاکہ آنے والے مستشرقین کا پھیلا بوٹا بند ہو جائے، نبی کی ذات کے اوپر اعتراض نہ کریں، مینو ان کی بات کو بھی ان کی ذات کو بھی دل و جان سے مان لے۔ ماننے میں خیر ہے۔ یہ ابو بکر نے بتا دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو جہل اینڈ کمپنی چل کے آئے، کہا تیرا یار عجیب باتیں کرتا ہے، کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا ہے اتنے مختصر سفر وقت میں اتنا لمبا سفر کر دیا۔ وہ جلے ہوئے کیڑی گل ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ تو بڑی بڑی گلاں بھی مان کے نہیں آتے، چھوٹی جی گل ذکر کرنے ہو۔ بات تو ٹھیک ہے نا، وہاں پہ رب نے باتیں کی، رب نے تحفہ دیا کیا؟ نماز کا۔ رب نے تحفہ دیا نماز کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، چپ ہو گئے۔ اللہ نے تحفہ دیا نماز کا۔ اللہ نے تحفہ دیا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا۔ اللہ نے تحفہ دیا امت کی بخشش کا۔ ہر اس بندے کو بخشوں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، میرا شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ رب کہتا ہے تینوں کی بخشش ہے۔ رب نے اس تحفے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تو راز و نیاز کی باتوں میں بھی ایک بات ہے، بات کچھ اور بھی ہے۔ جس وقت جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم